بر کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا معنی ہے؟ قرآن نے کن چیزوں کو بر کہا ہے اور اس گوہر گرا بہا بر کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اور بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بر کو کیسے حاصل کیا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی اس نورانی بزم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 اور 92۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور توبہ کیے بغیر کفر کی حالت میں مر گئے، اگر ان میں سے ہر ایک زمین کو سونے سے بھر کر فدیہ کی طور پر دے دے تو وہ بھی اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کی مدد کرنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اسی آیت کے نکات کو بھی۔ دنیا اور آخرت کے درمیان بہت فرق ہے۔ جیسے نمبر 1، دنیا میں غم و اندوہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ نمبر 2، دنیا میں انسان عذر یا کفارہ، جھوٹ یا ہیلا، توبہ یا چیخ و پکار سے اپنی مشکل حل کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ نمبر 3، دنیا کی تلخیوں میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور اگر انسان ان سے مانوس ہو جائے تو ان میں کمی واقع ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، کفر کی حالت میں مرنا بہت بڑا خطرہ ہے۔ خدا کے سامنے تسلیم ہونے کی حالت میں مرنا تو سب انبیاء کی آرزو ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، توفنی مسلمہ، سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ نمبر 2، قیامت میں مال دنیا کی کوئی وقت اور قیمت نہیں ہے، اور وہ کسی کام نہیں آئے گا، چاہے وہ زمین کے برابر سونا ہو، پھر بھی ذرہ برابر اس کی اہمیت نہیں ہے۔ نمبر 3، ایمان کا تمام مادی چیزوں سے زیادہ فائدہ ہے۔ قیامت میں صرف ایمان ہے جو انسان کو نجات دے گا۔ نمبر 4، کفر کی حالت میں مرنا شفاعت کے اسباب کو ختم کر دیتا ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس بزرگ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ جب تک تم اس چیز کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو گے جسے تم دوست رکھتے ہو، اس وقت تک ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکو گے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے۔ عاشقان قرآن کے لیے اس آیت میں بھی کچھ اہم نکات ہے۔ آئیے جان لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ برہ کے معنی ہے وسیع پیمانے پر خیر و برکت، اور وہ زمین جو زراعت، صنعت، سکونت اور زندگی کی حفاظت کے لیے تیار کی جائے برہ کہلاتی ہے۔ لغوی اشقاق کے پیش نظر برہ کے معنی نیکی میں پھیلاؤ ہے، اور قرآن مجید میں ایمان، عمل صالح، جہاد، نماز، ایفائے عہد وغیرہ کو بر کے نمونے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
قرآن مجید میں سب لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بر تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تعاونوا علی البر، سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ زیر بحث آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ اس وقت تک اس گراں بہا گوہر بر کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی دل پسند چیز کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرو گے۔ مومنین کی طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے چند نمونے۔ نمبر 1، ابو طلحہ انصاری کے پاس مدینے میں سب سے زیادہ کھجور کے درخت تھے۔ اسے اپنا باغ بہت عزیز تھا اور وہ مسجد النبوی کے بالکل سامنے واقع تھا۔ اس میں صاف و شفاف پانی بہتا تھا اور حضرت رسول خدا گاہے بگاہے اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کے چشمے سے آب زلال نوش فرماتے تھے۔ یہ باغ اتنا خوبصورت اور اعلیٰ ہونے کے علاوہ اتنی کثیر آمدنی کا ذریعہ تھا کہ لوگوں کی زبان پر اس کے چرچے تھے۔ جب یہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری نے حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز یہی باغ ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ حضرت نے فرمایا، بہت اچھی تجارت ہے، شاباش، لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ باغ تم اپنی قوم کے غریبوں اور ناداروں کو دے دو۔ انہوں نے آپ کی اس رائے کو پسند کیا اور اسے مذکورہ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تفسیر کبیر، مجمع البیان، صحیح بخاری، جلد 2 صفحہ 81۔ نمبر 2، کچھ لوگ حضرت ابوذر غفاری کے پاس مہمان بن کر آئے۔ انہوں نے مہمانوں سے فرمایا، مجھے ضروری کام ہے اور میں اس کے لیے جا رہا ہوں، لہٰذا تم خود ہی میرے ایک اونٹ کو نہر کر کے اس سے غذا تیار کر کے تناول کر لینا۔ چنانچہ انہوں نے ایک کمزور سے اونٹ کا انتخاب کیا اور اسے نہر کر کے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابوذر کو پتہ چلا تو وہ ان سے ناراض ہوئے کہ انہوں نے کمزور اونٹ کیوں ذبح کیا اور ان سے کہا، تم نے طاقتور اور موٹے تازے اونٹ کو نہر کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، اسے آپ کی ضرورت کے لیے باقی رہنے دیا۔ حضرت ابوذر نے فرمایا، میری ضرورت کا دن میری قبر کا دن ہے۔ تفسیر مجمع البیان۔ نمبر 3، جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو شادی کی رات حضرت علی علیہ السلام کے گھر لے جا رہے تھے تو ایک سائل نے ان سے پرانی قمیص کا سوال کیا۔ تب جناب زہرا نے مذکورہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کو یاد کر کے اپنی شادی کا نیا جوڑا اسے دے دیا۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک سیاہ فام غلام کو دیکھا جو کام میں مصروف تھا۔ اتنے میں اس کا کھانا لایا گیا۔ کھانا آتے ہی ایک کتا باغ کی دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا اور اس غلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ کھانا کھاتے وقت غلام نے ایک لقمہ کتے کو ڈالا، وہ کھا گیا۔ کتے نے اپنی آنکھوں کے ذریعے پھر کھانے کا تقاضا کیا تو اس نے ایک ایک لقمہ کر کے اپنا سارا کھانا اس کتے کو کھلا دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس سے پوچھا، اب تم خود کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا، آج میرا اس کھانے میں کوئی حصہ نہ تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کی، یہ کتا اس محلے کا نہیں، کہیں دور سے آیا ہے اور بھوکا ہے، اس لیے میں نے اپنا سارا کھانا اسے کھلا دیا۔ حضرت عبداللہ نے اس کی اس جوان مردی کو دیکھ کر تعجب کیا اور اس باغ اور غلام کو خرید کر اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا اور باغ بھی اسے بخش دیا۔ تفسیر المنار۔ اس آیت کے بارے میں حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ نیکی تک پہنچنے کا راستہ والدین کی درخواست کرنے سے پہلے ان کی مدد کرنا ہے، اگرچہ انہیں ضرورت بھی نہ ہو۔ کافی، جلد 2 صفحہ 157۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد مفضل بن عمر سے فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی سے سنا ہے کہ جس شخص کا سال گزر جائے اور وہ اپنے مال میں سے ہمارا حق کم ہو یا زیادہ ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر نہیں کرے گا جب تک اسے معاف نہ کر دیا جائے۔ اے مفضل، یہ وہ فریضہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شیعوں پر لازم قرار دیا ہے، جیسا کہ اپنی کتاب میں فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ پس ہم نیکی، تقوی اور راہ ہدایت ہیں۔ تفسیر عیاشی۔ خداوند رحمان الرحیم نے اشرف المخلوقات کے لیے اس آیت میں کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، نیک لوگوں کے مرتبے تک پہنچنے کا ایک اکیلا راستہ اللہ کی راہ میں مخلصانہ طور سے خرچ کرنا ہے۔ نمبر 2، دین اسلام
راہ خدا میں خرچ کرنے کا مقصد صرف فقر و فاقہ کو دور کرنا نہیں بتاتا، بلکہ خرچ کرنے والے کی روحانی بالیدگی کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، یعنی خیالی محبوب سے دل کو ہٹانا ہے۔ سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، محبوب اور پسندیدہ چیز کو اس سے بھی زیادہ محبوب یعنی ذات خدا پر نثار کیا جاتا ہے، اور یہی چیز اعلیٰ معیار کا نمونہ ہے۔ نمبر 3، دنیا سے وابستگی باعث بنتی ہے کہ انسان نیکی یعنی بر کے مقام سے محروم ہو جائے۔ نمبر 4، کسی شخص کی سعادت اس کی اجتماعی اور اخلاقی بصیرت کے مطابق ہے۔ نمبر 5، سب سے بہترین اور محبوب چیز انسان کی جان ہے، بس وہ شہداء جو اپنی جان کو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں بر کے بلند ترین مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 6، جس چیز کو خود پسند کرتے ہو اسے اللہ کی راہ میں دو، اس چیز کو نہیں جسے فقیر بیچارے لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ غریب فقیر لوگ تنگدستی کی وجہ سے بے وقت چیز پر بھی راضی ہو جائیں۔ مما تحبون نہ کہ مما یحبون۔ نمبر 7، جس شخص کی الہی تربیت ہوئی ہے وہ مال و دولت کا اسیر نہیں ہوتا بلکہ ان پر حاکم ہوتا ہے۔ نمبر 8، انفاق میں اصل معیار کوالٹی ہے، مقدار یعنی کوانٹیٹی نہیں۔ نمبر 9، اسلام انسان دوستی کا مذہب ہے، مال دوستی کا نہیں۔ نمبر 10، انفاق کرنے میں کنجوسی یا زیادہ روی نہیں کرنی چاہیے، جس چیز کو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دو۔ مما تحبون میں یہاں من سے مراد بعض ہے۔ نمبر 11، ہر انسان کی فطرت میں مال سے محبت پائی جاتی ہے۔ مما تحبون، جو چیز خطرناک ہے وہ مال سے شدید محبت ہے، جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکاوٹ بنتی ہے۔ نمبر 12، انفاق کرنا اہم ہے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ وما تنفقوا من شیء، جی ہاں، ایک زرد پتا بھی سمندر کی لہروں پر سینکڑوں چونٹیوں کو بچا سکتا ہے۔ نمبر 13، جب اللہ تعالی ہمارے انفاق کے عمل کو دیکھ رہا ہے تو اس کی مقدار یا کیفیت کے بارے میں ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو آؤ پھر اپنی بہترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں دیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ بر وسیع پیمانے پہ خیر و برکت، جو گندم سب کی غذا ہے، لیکن قرآن نے ایمان، عمل صالح، جہاد، ایفاء عہد کو بر کہا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی دل پسند چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہوگی۔ کیونکہ زہرا نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور بر کو حاصل کیا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔